السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ اپنے چینل کوکل بات میں۔ میں آپ کو ایک ایسی لڑکی کی کہانی بتانے والا ہوں جس کے ماں باپ نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی، اس کو تعلیم دلوائی۔ پھر ایک عمر آتی ہے ہر لڑکی کی جب اس کی شادی ہونی ہوتی ہے۔ ایف اے کرنے کے بعد ساجدہ کی شادی انہوں نے ایک اچھے سے لڑکے کے ساتھ کر دی، لیکن شادی کے بعد پتہ چلا کہ ان لوگوں کی بہت بڑی فیملی ہے، اس کے لڑکے کے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں، تو اخراجات تو پورے نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ گھر میں بڑا تھا۔ تو بیٹی کو وہ سکھ وہ نہیں ملا جو جو ماں باپ چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا جہیز دیا، تقریباً 10 لاکھ تک کا جہیز دیا، پھر براتیوں کو 5-6 لاکھ تک انہوں نے کھانا کھلایا۔ اس کے باوجود بیٹی کا نصیب تو اللہ تعالیٰ ماں باپ نہیں لکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس سے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ اپنے گھر گئی تو وہاں پر اس کو وہ سکھ نہیں ملا۔ جب وہ اپنے گھر کبھی واپس آتی تو اس کے چہرے پر دکھ کے اثرات نظر آتے تھے۔ پھر اس کی ایک بیٹی ہوئی 1 سال کے بعد، اس کو بھی انہوں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوتے تھے۔ بیٹی اور ماں باپ اپنی بیٹی کو جب دیکھتے تو خون کے آنسو روتے کہ ہماری بیٹی بہت دکھی ہے۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دیا ہے، اتنے پیسے لگائے ہیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو جب گھر آئی تو اس سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن وہ بتاتی نہیں تھی کیونکہ وہ سوچتی تھی کہ میرے ماں باپ نے پہلے ہی میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب میں ان کو مزید جو ہے نا کسی مشقت میں نہیں ڈالوں گی، اب میں جو کچھ ہے وہ صبر کروں گی۔ لیکن حالات کنٹرول سے باہر ہوتے گئے، شوہر پیسے نہیں دیتا تھا، پھر سارے گھر کے کام کرانے، پھر مارنا، پھر بہت اذیت دینی، تشدد کرنا۔ تو وہ لڑکی بہت تکلیف میں تھی، ساجدہ کی زندگی عذاب بنی ہوئی تھی۔ ساجدہ نے اپنے گھر والوں کو ایک دن پھوٹ پھوٹ کے رو کے سب بتا دیا کہ میری برداشت اب ختم ہو چکی، میں کیا کروں۔ ماں باپ بھی رونے لگ گئے۔ تو ماں باپ نے سوچا کہ پہلے تو اس کا ایڈمیشن کرواتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ایف اے کے بعد اس کا ایڈمیشن بھجوا دیا اور اس کو آگے تعلیم دلوائی۔ وہ آگے تعلیم حاصل کرنے لگی۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی تھی، اس کو ماں باپ ہی پالنے لگ گئے۔ اس کا شوہر آتا اور اس کو طلاق کی دھمکیاں دیتا کہ وہ گھر آئے اور گھر کے ساری ذمہ داری سنبھالے، جبکہ بدلے میں اس کو نہ کوئی وہ پیسے دے گا، نہ ہی اس کی کوئی ذمہ داری اٹھائے گا، بیماری کی حالت میں بھی وہ اس کے نہیں پوچھے گا۔ تو ایسے تو نہیں نہ قبول کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہارا دل چاہتا ہے تم کرو، ہم اپنی بیٹی کو تمہارے گھر واپس نہیں بھیجیں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیا، اور اس طرح سے نہیں چل سکتا تھا۔ ان کو پتہ تھا ان کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے جب شادیاں کریں گے تو بھابیاں آئیں گی تو وہ اس کو کبھی نہیں رہنے دیں گی، اس طرح سے زندگی اس کی عذاب بن جائے گی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر دیں، کیونکہ نصیب تو ماں باپ کے ہاتھ میں لکھنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ پیسے اکٹھے کر کے اس کو ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ تو ماں باپ نے اتنا اچھا کام کیا، انہوں نے کچھ پیسے جمع کر کے کسی بھی طریقے سے اپنی بیٹی کو ایک چھوٹا سا گھر بنا دی جس میں وہ اپنی بچوں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی آتی تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہماری بیٹی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ہماری بیٹی اگر ہم مر گئے تو ہماری بیٹی دھکے کھاتی پھرے گی اور اس کے بچے بھی رل جائیں گے۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا گھر بنا کے دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ یہ گھر کبھی بھی اس سے نہ چھینے، جب وہ ان کی وفات بھی ہو جائے تو تب بھی وہ اس کو اس گھر میں رہنے دے۔ اس طرح سے جب ان کے بیٹوں کی شادی کا وقت آیا تو بھابھیوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ لڑکی کا الگ گھر بن چکا تھا، تو وہ اپنے گھر میں سکھی تھی، اپنی سکون کی زندگی گزار رہی تھی۔ بعد میں اس کا ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تو اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرے اب محتاج نہیں رہی، یہ میری فرما برداری نہیں کرے گی کیونکہ اب اس کی محتاجی ختم ہو چکی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کو گھر بنا کے دیں کہ جس کے بس میں ہو۔ ماں باپ کو چاہیے اپنی بیٹی کے لیے گھر کو بندوبست کرے، کیونکہ آپ کی زندگی تک تو شاید آپ ان کے دکھ وغیرہ سنبھال سکتے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو پریشانی میں سنبھالتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہو تو آپ کی بیٹی کا الگ گھر ہوگا تو وہاں سے وہ سکون سے رہ سکے گی، ورنہ لڑکوں کی جب بھائیوں کی شادیاں ہوتی تو وہ شادیوں تک ہی اچھے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ بدل جاتے ہیں اور پھر ان کی اپنی بیویوں کا راج ہوتا ہے، تو ہونا بھی چاہیے۔ تو کیا ہے کہ اپنے بیٹیوں کے لیے گھر ضرور بنا کے دیں، تو اسی طرح ان ماں باپ نے اپنی بیٹی کی ہمیشہ کے لیے دعائیں لی ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنی بیٹیوں سے دعائیں لیں اور اپنا نصیب جنت میں لکھوائیں۔ شکریہ۔